الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، سورہ نساء کی آیت. یہ آیت غزوہ بدر سے متعلق ہے، غزوہ بدر سے تعلق رکھتی ہے. بہت سارے لوگ، بہت سارے احباب جو ہے اکثر کہتے تھے کہ حضرت کچھ جنگ بدر کے بارے میں کچھ بتائیں، کبھی اس موضوع پہ بھی بیان کریں، کبھی اس پہ تفصیلات. ذہن میں بات آئی کہ رمضان المبارک 17 رمضان غزوہ بدر آج کی تاریخ نہیں، آج تو 22واں روزہ ہے. 5 روز قبل 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا تھا. اسلام کی تاریخ کا بہت عظیم اور بہت بڑا دن ہے. اسلام کی فتح، اسلام کی کامیابی کا بہت بڑا دن ہے. غزوہ بدر، معرکہ بدر کے نام سے، بلکہ قرآن کریم میں اس کو یوم الفرقان کے نام سے بھی جانا گیا ہے. کیا؟ یوم الفرقان، فرق کرنے والا دن. فرق کرنے والے دن کے نام سے بھی اس کو جو ہے جانا گیا. اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا دن گزرا ہے اور بہت بڑی ایک تاریخ. بدر ایک ایسا نام ہے، غزوہ بدر آج بھی کافروں اور مشرکوں کے سینوں میں چبھتا ہے. اور آج بھی اگر غزوہ بدر کی للکار ہوتی ہے تو آج بھی ان کی روحیں کانپ جاتی ہیں، آج بھی ہل جاتے ہیں. اور آج کے دن اللہ نے ایسی فتح اپنے محبوب کو اور ان کے ساتھیوں کو عطا فرمائی کہ پورا عالم کفر، جہاں جہاں بھی لوگ تھے، بڑے بڑے بادشاہ تمام ہل گئے تھے کہ یہ 313 کتنے 313 تھے. تحقیق یہ ہے کہ 312 تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں شامل کیا گیا. حالانکہ سرکار نے ان کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کی زوجہ علی تھیں، سرکار دو عالم کی لخت جگر بھی تھیں، صاحبزادی تھیں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، کافی بیمار اور علی سرکار نے ان کو چھوڑ دیا. لیکن بدریوں میں ان کو، بدری صحابہ میں ان کو جو ہے شامل کیا گیا. تو بہرحال 313 یہ تھے. اور عجیب معاملہ، عجیب انداز، عجیب ایک، لیکن اللہ کو بھی دکھانا تھا، پوری دنیا کو بتانا تھا کہ جب اللہ کی مدد اترتی ہے تو پھر تھوڑے ہی ہوں، مختصر ہوں، سامنے بہت بڑا پہاڑ کیوں نہ ہو، سب ٹوٹ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تمہیں بدر کے دن تمہاری مدد فرمائی، جس دن جبکہ تم بہت کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ہمیں ایک فکر دی ہے، ایک پیغام دیا، ایک بات ہے، ایک عجیب انداز ہے ان کا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر. کیا کہتے ہیں؟ فضائے بدر پیدا کر. ایک فکر دے کے گئے ہیں ہمیں. فضائے بدر ہمارے آج نوجوانوں کو، ہم سب کو، بلکہ یہ ہونا چاہیے، انداز ہونا چاہیے. آج ہمیں جو آج ہماری سوسائٹی، ہمارا ماحول، جو ہمارا طبقہ آج ہمیں بتا رہا ہے، وہ کیا بتاتا ہے کہ خاموش رہو. آج کا جو پس منظر اور آج کا جو کفر کے معاملے میں ہمیں جو سکھایا جاتا ہے، خاموش رہو، دب کے رہو،
چپ ہو کے رہو، کچھ نہیں بولو. لیکن علامہ اقبال ایک زمانہ پہلے کیا بول کے چلے گئے؟ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر. مطلب تم فضا جب پیدا کرو گے تو دیکھو پھر اللہ کی مدد کیسے اترتی. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی کتار اندر کتار اب بھی، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. علامہ اقبال کا شعر ہے. فرماتے ہیں فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں، فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں، لیکن تم فضائے بدر تو پیدا کرو. تم پہلے ہی آج ہمیں یہ ڈرا دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں میاں ڈر کے رہو، بچ کے رہو، حکمت سے رہو. ارے کس بات سے؟ آج جہاں بھی دیکھو، آج سارے عالم میں، پوری دنیا میں دیکھیے فلسطین کا کیا حال ہے. مارے جا رہے ہو، مارے جا رہے ہو، مارے جا رہے ہیں. ملک شام میں روز بمباری ہو رہی ہے، روز تماشا ہو رہا ہے. جدھر بھی نگاہ اٹھا کے دیکھو، جہاں نگاہ اٹھا کے دیکھو، کفر دندنا رہا ہے اور بس. لیکن وجہ یہ ہے کہ آج ہماری پستی کا، ہماری ذلت کا سبب خود ہم ہیں، خود ہم نے وہ تعلق چھوڑ دیا اللہ سے. ہم نے وہ تعلق، وہ انداز جو تھا، ہم دور ہو گئے. آج ایک زمانہ ہوا کرتا تھا لوگ راتوں رات مسلح کی پیٹھ پہ سوار ہو کر، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب عیسائیوں سے جنگ ہوئی اور بیت المقدس کو فتح کیا، انہوں زمانے میں جب جنگ ہوئی تو آپ کے پاس ہتھیار اور یہ تمام چیزیں بہت کم تھی، مختصر تھی، لیکن پھر بھی ایمان کی قوت اور طاقت. اور پھر معلوم ہوا کہ اسلحہ اور تمام چیزیں عیسائیوں کا جو ہے اور پیچھے سے اور جو ہے دریا کے راستے، سمندر کے راستے آ رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں آ رہا ہے. اب کیا؟ اب تو اتنا اسلحہ اور اتنا سب کچھ آ رہا ہے کہ مطلب کوئی سامنا تک نہیں کر پائے گا، اتنی بڑی تعداد ان کی آ رہی ہے اور اتنا زیادہ اسلحہ آ رہا ہے. کیا صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے. مسلح بچھائے رات بھر روتے رہے، رات بھر اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ مدد فرماتے، اللہ مدد فرماتے. صبح ہوئی، ایک اللہ کے ولی ملے، بزرگ ملے، تو کہتے ہیں کہ وہ بزرگ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ صلاح الدین، وہ جو عیسائیوں کا دستہ آ رہا تھا ان کا بیڑا غرق ہو گیا، ان کا بیڑا غرق ہو گیا. کہتے حضور کیسے؟ کہ وہ تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا، جو رات بھر تو رویا ہے وہ غرق ہو گیا. کہہ کہ وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد خبر آتی ہے کہ وہ دریا میں سب کا سب ڈوب گئے. وہ کشتی جتنی بھی جس پہ سوار ہو کے آ رہے تھے وہ سب کچھ ڈوب گئی. جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہو کچھ نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال بڑا خوبصورت فکر دے کے گئے ہمارے ملت کے نوجوانوں کو، آپ تمام کو یہ فکر دے کے گئے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر. تم رات بھر لے کے موبائل اور الٹی سیدھی حرکتیں لے کے پڑے رہو گے، کیا تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی؟ جی اللہ سے تعلق ختم کر کے، اللہ سے دوری بنا کے ہر در پہ پٹو گے نہیں تو کیا ہوگا تمہارا؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اندر. ایک اور جگہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو ابراہیم سا ایمان پیدا کر، تو اپنے اندر ابراہیم سا ایمان پیدا کر، ابراہیم علیہ السلام جیسی ایمانی قوت پیدا کر. آگ پیدا کر سکتی ہے، آگ انداز گلستہ پیدا کر سکتی ہے. مطلب کہنے کے یہ ہے کہ آگ آج بھی جو ہے گلزار ہو جائے گی. تم اپنے اندر ابراہیم سے ایمان تو پیدا کرو. لیکن افسوس، تو بہرحال آج کا دن جو 17 رمضان کو یوم الفرقان کا دن، غزوہ بدر، مارکہ بدر کے نام سے، اور واقعی آج بھی اگر بدر کی للکار ہوتی نا تو کفر جو ہے آج بھی ہلتا ہے، آج بھی کام جاتا ہے. آج بھی تاریخ کا جو مطالعہ کیے ہوئے نا آج ہل جاتے ہیں. جو اتنے بڑے بڑے ظالم اور شیطان بیٹھ کے بھونکتے ہیں نا ٹی ویوں پہ اور ادھر ادھر، یہ آج بھی بدر کے نام سے کانپتی ہیں ان کی روحیں. یہ جانتے ہیں، یہ حقیقت کو جانتے ہیں. 313 کتنے؟ 313. پہلے ایک پس منظر جان لو تو بات اور اچھے سمجھ میں آئے گی. ایک ہوتا ہے بزدل، ایک انسان ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے عوام کا بزدلی کا. ایک ہوتا ہے صلح پسندی. اب یہ کفار مکہ، اہل قریش اور یہ تمام
حضور 15 سال تک کوئی جنگ نہیں، کوئی کسی سے جھگڑا نہیں، یہ ظلم کرتے حضور صبر کرتے۔ حضور کیا فرماتے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا ہمارے ساتھ، ہم جانا ہمارا دین ہم دیکھیں، تم تمہارا دین جانا۔ فرمایا کہ 15 سال تک کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، بس حضور خاموش، حکمت سے، صلح پسندی سے۔ یہ ظالم کیا سمجھنے بیٹھ گئے؟ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بزدل ہے، مسلمان بزدل ہے، حالانکہ بزدل نہیں، صلح پسندی۔ وصلح خیر، حضور فرماتے ہیں کہ مطلب صلح میں خیر ہے، صلح کر لینا ہی خیر ہے، جھگڑا فساد یہ اچھی چیز نہیں۔ خاموش رہتے، صبر کے ساتھ رہتے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد بھی یہ کفار اور قریش یہ جو ہے یہ ظلم کرنا انہوں نے چھوڑا نہیں۔ یہ مدینے کی سرحد تک، مدینے تک آ جاتے اور آ کے پریشان کرتے، صحابہ مسلمانوں کو پریشان کر کے چلے جاتے، تکلیف دے کے چلے جاتے۔ کبھی کسی کی اونٹ چوری کر کے لے کے بھاگ جاتے، کبھی بکریاں چوری کر کے لے کے بھاگ جاتے، کبھی کچھ ظلم کرتے، کبھی کچھ کرتے۔ پھر اللہ نے خوب قوت بھی بخشی مسلمانوں کے ایمان۔ عمر ابن خطاب جیسے لوگ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ و اسد رسول، ان تمام جیسے لوگ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، تمام کو اسلام میں داخل کیا، مضبوطی دی۔ پھر اللہ نے حکم دیا حرض المومنین علی القتال، میرے محبوب تیار کریے مومنوں کو، اب جنگ کے لیے تیار کریں، اب تیار فرمائیں۔ خیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص، ایک دو تین لوگ ملتے تھے اور خوب زیادہ سب جو ہے مال لیتے تھے اور لے کر جا کر ملک شام اور ادھر ادھر تجارت کرنے جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں بھی لوگ پارٹنر بن کے دھندا کرتے تھے، بزنس کرتے تھے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، 20 25 50 لوگ ملے اور ملنے کے بعد ایک آدمی کے پاس پیسے دے دیا۔ اچھا دور جہالت تھی، کفر تھا، جاہل تھے عرب، اس کے باوجود ان کے اندر بے ایمانی، دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا بہت بڑا عیب مانا جاتا تھا۔ دھوکہ نہیں دیتے تھے اور جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ بہت بڑا عیب تھا۔ دور جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، دھوکہ اور بے ایمانی اور جھوٹ بولنا بہت بڑا عیب تھا ان کے اندر، بہت بڑا عیب۔ تو اس لیے وہ اندھا بھروسہ کر کے کسی کو بھی وہ دھوکہ نہیں کرتے تھے کسی کے ساتھ، کسی کے مال۔ اور آج کیا حال ہے، آج کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ کس کا مال پڑا ہے، کیا پڑا ہے۔ ہم دھوکہ کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن دور جاہلیت کے اندر ان کا یہ حال ہوا کرتا۔ بہرحال ابو سفیان کے حوالے لوگوں نے اپنا پیسہ، اپنا مال کیا، اپنا سب کچھ کیا کہ جاؤ جا کر تم جو ہے بیچ کے چلے آنا۔ یہ نکلتے تھے 2 مہینہ 4 مہینہ سال بھر ایسا لگتا تھا، جاتے تھے مال بیچتے تھے، اور کئی ایک اونٹ ہوتی تھی اور سب پہ لاد کے لے کے جا کے دھندا وندہ کر کے پھر لا کے جو منافع اور جو پیسہ ہوتا تھا وہ اگلے کے حوالے۔ ابو سفیان، حضور کو خبر ملی کہ ابو سفیان آ رہے ہیں اور ملک شام سے واپس جا رہے ہیں مکے کی طرف، اور مال خوب ہے ان کے پاس۔ شام سے آج بھی گزریے تو مدینہ بیچ میں پڑتا ہے، کہیں بھی جائیے تو مدینہ شریف بیچ میں بارڈر پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ چلو نکلو، لوٹنے اور یہ کرنے کے ارادے سے نہیں، سرکار نکلے کہ چلو چل کر یہ جو اتنا پریشان کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بزدل ہیں، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب چلو، اب چل کر بتاتے ہیں کہ ہم بزدل نہیں ہیں۔ اب ہم بھی چاہیں تو تمہارا راستہ روک سکتے ہیں، ہم بھی چاہیں تو تمہارا دانا پانی روک سکتے ہیں کہ تم ہمارے بارڈر سے کیسے کراس کرو، ہم نہیں کراس کرنے دیں گے، چلو چل کر تھوڑا ان کو اپنی قوت اور طاقت دکھاتے ہیں۔ حضور لے کر جو ہے نکلے، کتنے 313 ساتھ میں حضور نکل گئے۔ نکلنے کے بعد باہر نکلے، مدینے سے باہر آ گئے، بدر کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنے میں خبر ملی، ابو سفیان بہت تیز اور چالاک آدمی تھے، ان کو خبر مل گئی کہ ایسے ایسے جو ہے مسلمان آ رہے ہیں اور ایسے ایسے قافلہ جو ہے روکنے کا ارادہ ہے۔ اور تو اس نے کیا کیا، وہ بہت چالاک تھا، اس کو اور ایک آدھ 2 راستے معلوم تھے، وہ پیچھے گئی اپنے قافلوں کو لے کے، اپنا جو ہے سارا سامان لے کے ادھر پیچھے چلا گیا اور فوراً جو ہے کسی ایک سفیر کو گھوڑے سے دوڑایا، فوراً مکہ جاؤ، جتنی تیز بھاگ سکتے ہو۔ سامان شہ سوار بھی بڑے زبردست ہوا کرتے تھے، گھوڑے بڑے اعلیٰ نسل، دوڑاؤ گھوڑا، بھاگو مکہ۔ جا کر ابو جہل
عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، ان سب کو جا کر بتاؤ کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو ہے قافلے کو جو ہے روکنا چاہ رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ سب کرنا چاہ رہے ہیں، مسلمان جو ہے ہمیں لوٹ لیں گے، اور یہ وہ فوراً جو ہے مدد کے لیے آؤ، ہاں تمہارا قافلہ لوٹ گیا، اور وہ بھاگا۔ اچھا اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی ایسی خبر دینی ہوتی تھی نا تو لوگ اپنا جو ہے کان کاٹ دیتے تھے، جو جاتا تھا بھاگنے وہ اپنا کان کاٹتا تھا یا کہیں سے خون نکالتا تھا اپنے جسم سے، اور اس نے اپنا کان کاٹا، اپنا جو ہے ادھر ادھر کاٹا، اور جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اپنی اونٹوں کے کان کو کاٹ دیا، اور جا کر واویلا مچا دیا، چلانا شروع کر دیا کہ ارے ابو جہل کہاں ہو، تم سو رہے ہو، ارے مکے والے کہاں ہو، قریش کہاں ہو، دیکھو تمہارا جو ہے قافلہ لٹ گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ ہنگامہ ہوا تو پھر یہ ابو جہل اور ابو لہب یہ سب جو ہے انہوں نے جو ہے ایک جماعت بنائی، 1000 کا لشکر گھوڑے سے اور تلواروں سے اور ہر چیز سے لیس، کہ چلو چل کر جو ہے دیکھ لیتے ہیں، نپٹا دیتے ہیں۔ یہ نکل گئے، مکے سے نکلے، تھوڑی دور ابھی بڑھ ہی تھے آگے، اتنے میں ابو سفیان پیچھے کے راستے سے مدینہ جو ہے پار کر کے آگے بڑھ چکے تھے تو انہوں نے پھر ایک سفیر کو بھیجا کہ جاؤ جا کر خبر کرو کہ ہمارا مال حفاظت میں ہے اور کچھ ایسا کچھ ہوا نہیں، میں مال کو بچاتے ہوئے صحیح سلامت آ رہا ہوں، تم لوگ بھی کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس لوٹ جاؤ، تمہیں بھی کوئی تکلف کرنے کی اور کوئی پریشانی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل اٹھانے کی، واپس لوٹ جاؤ، میں بھی صحیح سلامت ہوں، بس پہنچنے والا ہوں۔ جا کے اس نے خبر کی ابو جہل کو، ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، بس اب نہیں، اب تو ہم نکل گئے ہیں، اب ان کا جو ہے کچھ کر کے آئیں گے، اب ان کا ہم کچھ کر کے آئیں گے، بہت ہو گیا ان کا روز روز کا تماشا، اب نکل گئے ہیں تو اب کچھ کر کے آئیں گے، اب ہم نہیں رکتے۔ ابو جہل نے پروگرام بنایا اور کہا اس نے بدبخت نے کہ تمام جو سرداران ہیں ہر سردار روز ایک اونٹ ذبح کرے گا، اور ہر سردار کی طرف سے دعوت رہے گی روز، اور ناچنے گانے والی مغنیاں جو ہے وہ روز رات میں ناچے گائیں گی، شراب کا معاذ اللہ جو ہے دور چلے گا، پورا پروگرام اور پکنک کے حساب سے اور مسلمانوں کو جو ہے دبوچنے کے حساب سے، اور یہ تو پہلے ہی معاذ اللہ ان کے ذہن میں خیال تھا کہ یہ بزدل ہیں، تو یہ اس انداز سے یہ جو ہے نکلے۔ ابو جہل نے کہا نہیں ہم نہیں رکتے، اب حساب کر کے آئیں گے، اب نکل گئے ہیں تو بتا کے آتے ہیں۔ خیر یہ نکل کے آنے لگے، سرکار دو عالم کو بھی خبر ملی کہ ایسے ایسے جو ہے قریش 1000 کا کم و بیش 1000 کا لشکر ہے اور نکل گئے ہیں اور بڑا پختہ ارادہ کر کے آ رہے ہیں کہ بس جو ہے ان کو مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں ہے، حساب کر دینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، یہ قابل غور بات ہے، قابل فکر بات ہے، غور بات۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ سے اپنے کہ بھائی کیا ارادہ ہے تم لوگوں کا، کیا ارادہ ہے؟ بتاتے ہیں کہ 8 تلواریں، 6 زرہے، چند ایک گھوڑے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ادھر 1000 کا لیس، 1000 سے جو ہے کم بیش 1000 کے قریب کفار مشرکین مکہ، ہر ایک گھوڑے پہ شہ سوار، ہر ایک کے پاس تلوار، ہر ایک کے پاس زرہ، ہر ایک کے پاس نیزہ، فل ایک دم لیس ہر اعتبار سے۔ یہاں 6 یا 8 تلواریں، 6 زرے، بس گھوڑے بھی چند ایک، مطلب گھوڑے ایسے ہیں کہ ایک گھوڑے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ رہے ہیں، اس پہ جو ہے یہ عمر ابن خطاب کو بھی بیٹھنا ہے، اور آپ کے جو ہے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس ہیں اور جو ہے عمر ہے اور یہ ہیں حضور ہیں، اس طریقے سے کہ مطلب کہ جو ہے تھوڑی دور میں بیٹھوں گا، پھر تھوڑی دور تم بیٹھنا، پھر تھوڑی دور تم بیٹھنا۔ جب حضور کی اترنے کی باری آتی تو حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بیٹھے، ہمیں پیدل چلوں گا، تو حضور فرمایا کہ ثواب کی تمہیں زیادہ ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے ثواب کی۔ بہرحال خیر فرمایا کہ گھوڑے بھی چند ایک، تلواریں بھی گنی چنی، 313 کہاں 1000، اللہ اکبر۔ حضور پوچھتے ہیں کیا ارادہ، تو اس میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم تو کیجئے، آپ حکم کیجئے یا رسول اللہ، ہم تو منتظر ہیں کب سے، سرکار آپ آرڈر دیجئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، آپ کہیے تو صحیح کیا کرنا ہے یا رسول اللہ۔
ہم تو نکل چکے ہیں بس، اور بتا دیں گے ان کفار و مشرکین کو، آپ حکم کیجئے یا رسول اللہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے یا رسول اللہ میری تلوار میں تو زنگ لگ گیا ہے، سرکار حکم دیجیے کیا کرنا ہے، ہم منتظر ہیں۔ سرکار دو عالم پھر نگاہ اٹھاتے ہیں، پھر توجہ کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگ بیٹھو۔ تو حضور کا اشارہ انصار کی طرف تھا، اصل جو اشارہ تھا وہ انصار کی طرف تھا۔ یہ قریش تو ساتھ میں آئی تھے مکہ سے، ابو بکر عمر علی یہ تمام تو مکے سے ساتھ میں آئے تھے، یہ مہاجرین تو ساتھ میں آئے تھے۔ انصار کی طرف مدینے والوں کی طرف حضور کا اشارہ ہو رہا تھا کہ ہاں بھائی کیا کرنا ہے، ہاں بھائی کیا کرنا ہے، جنگ لڑنا ہے کہ۔ تو اتنے میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے حضور کے اشارے کو، تو کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، انصار کی طرف ہے، مدینے والے طرف، یا رسول ہاں۔ حضور فرمایا ہاں تمہاری طرف، کیا کہتے ہو؟ فرمایا کیا انداز تکلم ہے، کیا انداز ادب ہے، کیا تاریخ کا مطالعہ ہے، کیا گفتگو کا انداز ہے، کیا کہتے ہیں حضرت مقداد؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، سرکار ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے جانثار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ جائیے آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے، یا رسول اللہ ہم آپ کے دیوانے، آپ حکم تو کیجئے سرکار، ہم گردن کٹا دیں گے اپنی، آپ حکم کیجئے یا رسول اللہ۔ سرکار عالم چہرہ کھل گیا کہ اچھا۔ پھر اتنے میں ایک صحابی ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے میرے آقا۔ یا رسول اللہ سنا ہے کہ اجنہ اور دیو اور جن یہ سب نظر نہیں آتے، میرے سرکار آپ حکم کیجئے، میں بن دیکھی چیز پہ تلوار چلانے کو تیار ہوں، آپ حکم تو کیجئے سرکار، آپ حکم کیجئے۔ پھر کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا نام ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا کہ اس قوم کو کون ہرا سکتا ہے، جس کا عقیدہ اور ایمان اتنا مضبوط ہو اسے کون ہرا سکتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے کہ میں بھی چلوں گا، آپ کی عمر اس وقت بتاتے ہیں کہ 17 یا 18 سال تھی، کھڑے ہو گئے میں بھی چلوں گا۔ حضور نے فرمایا چلو۔ پیچھے ساتھ ان کے بھائی ان کے کھڑے تھے، کیا نام تھا، عمیر بن وقاص، عمر ان کے بارے میں آتی کہ 14 یا 13 یا 14 سال عمر تھی، کس کی، عمیر بن وقاص کی۔ عمیر بن وقاص بہت چھوٹے تھے، فرماتے یا رسول اللہ میں بھی چلوں گا۔ اب حضور فرماتے کہ تم کہاں، بھائی کوئی کھیلنے تھوڑی جا رہے ہیں یا کوئی سیر سپاٹا یا کوئی وہ تھوڑی، آج ہمارا بچہ کہتا ہے نا کہ میں بھی چلوں گا، ضد پکڑ لیتا ہے، ویسے ضد کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا بیٹا تلوار کی سائے میں جا رہے ہیں، تلواروں کے سائے میں جا رہے ہیں، گرجدار آوازیں ہوں گی اور بہت کچھ ہوگا، تم مت جاؤ۔ فرماتے یا رسول اللہ میں چلوں گا، یہ بھی تو جا رہا ہے، اپنے بھائی کو کہا یہ بھی تو جا رہا ہے، ساتھ بھی تو جا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا وہ تھوڑا تم سے بڑا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ قد میں بڑا ہے، یا رسول اللہ قد میں بڑا ہے، طاقت میں زیادہ ہوں۔ کہا اچھا کیسے معلوم طاقت میں تم زیادہ ہو؟ کہ آپ کشتی کروا لیجیے۔ کیا کہتے ہیں، کیا دیکھو بچے کا انداز، یا رسول اللہ آپ کشتی کروا لیجیے۔ اللہ اکبر، آپ کشتی کروا لیجیے۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو بھائی کشتی کرو۔ اب کشتی جب ہونے سے پہلے پہلوان آپس میں گلے والے ملتے ہیں، تو جب گلے ملنے گئے تو جا کے اپنے بھائی کے کان میں دھیرے سے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو پاس ہو گیا، ساتھ تو پاس ہو گیا، یار کشتی ہوگی، ذرا تو گر جانا میں چڑھ جاؤں گا تیرے اوپر، تو پاس ہو گیا۔ جس کو نبی پاک نے ایک بار پاس کر دیا پھر اس کو ہٹائیں گے نہیں، تجھے تو لے لیا ہے، تجھے میں پٹک دوں گا، سرکار مجھے بھی لے لیں گے اپنے ساتھ۔ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کا پتہ چلا حضور بہت روئے، حضور بہت روئے اور کہتے ہیں کہ اس قوم کو کون ہرا سکتا ہے جس کے 13 14 سال کے بچوں کے اندر شہادت کا جذبہ ہو، لڑنے کا جذبہ ہو، اپنے ایمان کے لیے لڑنے کا جذبہ ہو، اس قوم کو کون ہرا سکتا ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں سرکار بہت روئے، ہاں اللہ، انہوں نے پٹک دیا عمیر بن ابی وقاص، ان کے اوپر چڑھ گئے۔ حضور نے فرمایا چل بھائی تو بھی پاس ہو گیا، چل چل چل، لیا ان کو بھی اور ساتھ چلے گئے۔ کسی نے بڑا خوبصورت شعر میں لکھا تھا، فرماتے ہیں کہ نہتے 313، نہتے اسے کہتے ہیں جس کے پاس کوئی اسلحہ، کوئی زیادہ ہتھیار وغیرہ نہیں ہو، میں نے بتایا نا 8 تلواریں 6 زرہیں بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو کہنے والے شاعر نے بڑا خوب کہا نہتے 313 بشر شوق شہادت میں، نہتے 313
بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں صلی اللہ علیہ وسلم. نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سے کالی کملی والے پر. صلی اللہ، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی بہت مہنگی بھی نہیں، سادی سی کالی کملی والے پر. اللہ کے محبوب پہ بھروسہ کر کے تمام اپنی جانوں کی بازی لگائے نکل گئے بدر شریف کی طرف. جب پہنچے ہیں تو حضور اور حضور کے جانثاروں کے پہنچنے سے پہلے یہ کفار مشرکین، یہ بدبخت ابو لہب اور یہ تمام ابو جہل وغیرہ، یہ سب یہ پہنچ گئے، یہ وہاں پہنچ گئے. یہ پہلے سے پہنچ کر انہوں نے جہاں اچھی پکی زمینیں تھیں اور مضبوط زمینیں تھیں وہ ساری زمینوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. جہاں کنویں تھے، پانی تھا، وہ سارے کنووں کو انہوں نے قبضہ کر لیا، سارا سب کچھ قبضہ کر لیا. اور قبضہ کر کے وہاں پھر بہترین پارٹی چل رہی ہے ان کی، گانے والی گا رہی ہے، ناچنے والی ناچ رہی ہے، شراب کے دور چل رہے ہیں معاذ اللہ، اور تمام پکنک چل رہی ہے. ادھر سرکار پہنچتے ہیں، ساری ریتیلی زمین اور سب کچھ سرکار کے لیے چھوڑ دی. حضور پہنچتے ہیں، تپتا ہوا ریت، گرمی پھینکتی ہوئی زمین، نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی کنواں ہے، کچھ بھی نہیں. سرکار پہنچے اپنے لشکر کو لے کے، ایک طرف حضور جا کر بیٹھ گئے اپنے صحابہ کو لے کر. جب حضور پہنچے ہیں بدر میں تو بتایا کہ ایسے تو کفار نے سارے کنووں پہ اور ایک چیز پہ قبضہ کر لیا، سب کچھ کر لیا. خیر حضور خاموش بیٹھے رہے. تو فرماتے ہیں ایک شخص ہے حفیظ جلندری، انہوں نے غزوات اور تمام جنگ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب سرکار بدر شریف میں وہاں پہنچتے ہیں تو فرمایا کہ زمین دعا دینے لگی، زمین جو ہے دعا کرنے لگی، دعا مانگنے لگی کہ خدایا فضل فرما، اللہ رحم فرما، تیرے محبوب آئے، اللہ فضل فرما رحم فرما کہ تیرے محبوب آئے. تو زمین کہتی ہے، مجھے شعر صحیح سے یاد نہیں ہے، کہتی ہے کہ خدایا رحم کر کہ تیرے محبوب کے قدم میری خاک پر آئے. خدایا فضل فرما رحم فرما کہ تیرے محبوب کے قدم میری اس خاک پر آئے. سورج کو حکم دے کہ اب وہ آگ نہ برسائے، اللہ سورج کو حکم دے کہ اب وہ آگ نہ برسائے. اگر میرے دامن سے تیرے محبوب کو گرم ہوا آئے گی، مجھے پھر رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. زمین وہ ان کا انداز ہے حفیظ جلندری کا، کہتے ہیں کہ زمین اس انداز سے دعا مانگنے لگی. کہنے لگی کہ ابھی دعا ہو رہی تھی، خیر دعا تو حضور کی دعا ہے اور صحابہ کی دعا ہے اس سے بڑھ کر، لیکن پھر بھی ایک انداز ہے حفیظ جلندری کا اپنا کہ زمین دعائیں مانگنے لگی، زمین رونے لگی کہ تیرے محبوب کو اگر میرے دامن سے گرم ہوا جائے مجھے پھر رحمت للعالمین سے شرم آئے. اللہ رحم فرما، مجھے ٹھنڈا کر دے، تیرے محبوب آج میرے اس خاک پر قدم رکھے، اللہ رحم فرما. فرماتے ایک دم سے بادل آیا اور بہترین موسلادھار بارش، اچھی ٹھنڈی بارش، خوب جھما جھم بارش ہوئی. حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ جاؤ حوض بنا لو، پانی جمع کر لو. سب نے جو ہے صحابہ گئے، جا کر حوض بنایا، پانی جمع کر لیا، پانی جمع ہو گیا. فرمایا کہ وہ جو ریتیلی زمین تھی بارش ہو جانے کی وجہ سے اب وہ زمین مضبوط ہو گئی، اب جو پاؤں اس میں گھس جا وہ مضبوط ہو گئی. ادھر ان کی طرف کیچڑ ہو گیا، ادھر ان بدبختوں کی طرف کیچڑ ہو گیا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہ اللہ کی مدد اتر رہی، ان کی طرف کیچڑ ہو گیا. ان کا جتنے کنویں میں پانی تھا سارا پانی ختم ہو گیا، ادھر پانی بھی آ گیا، زمین مضبوط بھی ہو گئی، ادھر کیچڑ اور کچرا ہو گیا سب کچھ، اور پانی بھی ختم ہو گیا، سب ایک دم تیز تماشا. خیر رات ہوئی تو وہ آیا، اور آنے کے بعد دو مشرکین آ کر جو ہے حضور کے صحابہ نے جو حوض بنائے تھے وہاں سے پانی پی رہے تھے. تو کسی صحابی نے دیکھ لیا، وہ پہچان کے کہہ رہے رسول اللہ مشرکین مکہ ہیں، یہ آ کے آپ ہمارے حوض میں پانی پی رہے، حضور آپ حکم دیجئے، پانی ان کا تو ختم ہو گیا تھا، آپ حکم دیجئے ابھی گردنیں کاٹ. حضور فرمایا نہیں، مشرک ہے تو کیا اللہ کی مخلوق تو ہے، میرے دروازے پہ آیا، ہمارے رحمت کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا. سرکار دعا اللہ صلی وسلم مبارک. ہاں
فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا. مشرک کہتے کیا ہوا, اللہ کا بندہ تو ہے, مخلوق تو ہے. دیکھو رحمت للعالمین یہ. خیر ابو جہل نے بھیجا, جاؤ جاسوس ہوتے تھے پہلے تو, وردی وغیرہ نہیں ہوتی تھی نا, آج تو فوجوں کی وردی ہوتی ہے اپنے اپنے شہر کی, تو لوگ پہچان میں آتے. زمانے میں وردی وغیرہ ہوا نہیں کرتی تھی, کوئی کسی بھی بھیس میں. کہ جاؤ ذرا اندر جا کر دیکھو, دیکھو کتنے لوگ ہیں, وہ کیا کیا ان کے پاس ہے. وہ آیا اور آنے کے بعد گھسا اندر. اندر گھسنے کے بعد جاسوس اندر جانے کے بعد سب دیکھا, واپس پلٹ کے گیا ابو جہل کے پاس. کیا خبر لائے ہو؟ اور میں کہ کچھ نہیں, 313 ہے بس. وہ 313 ہے اور 8 تلواریں ہیں, 6 زریں ہیں. کہتے ہیں کہ وہ ملعون بدبخت بہت زور زور سے ہنسنے لگا. کہلا اچھا ایسا, اچھا تب تو جنگ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. چلو ایک کام کرو, ان سب کو اپنی گھوڑوں پہ باندھو اور باندھ کر لے کر مکہ چلو, وہاں چل کر دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے. تکبر دیکھو اس بدبخت کا, ملعون کا. کہتا ہے کہ ان کو سب کو باندھو, ان کو اور لے کر مکہ چلو, وہاں ان کو چل کر دیکھیں گے. یہ 313 ہی ہے, ہمارے مقابلہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس نہ گھوڑے نہ تلوار ہے, کچھ بھی نہیں. دیر شراب کے دور چل رہے, پارٹی چل رہی, پکنک چل رہی. اور ادھر کیا حال ہے, ادھر مسلح آباد, ادھر مسلح آباد. فرمایا, اس نے کہا جو جاسوس تھا, اس نے کہا ابو جہل پوری بات تو سن, کیا بولتا ہے؟ کہنا ہے کہ اچھا بول. کہنا ہے 313 لیکن سارے سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں. میں نے دیکھا اس میں عمیر بن ابی وقاص جیسا چھوٹا بچہ بھی تھا, ابو عبیدہ بن جراح جیسا بوڑھا بھی تھا. میں نے دیکھا ہر شخص مسلح بچھا کے اللہ سے شہادت کی دعا مانگ رہا ہے. ہر شخص مسلح بچھا کے اللہ سے شہادت کی دعا مانگ رہا ہے, شہادت کا متمنی ہے. اے ابو جہل, سب نے سر پہ کفن باندھا ہے, کسی کو تم پکڑ کے لے جا نہیں سکتے, مریں گے ہمارے. خیر صبح ہوئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر روتے رہے, رات بھر. اور بڑا تاریخ میں جملہ بڑا مشہور ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ یہ 313 جو تھے یہ یہی کل سرمایہ ہے. اللہ یہ سارے یہی سب ہے جو میں لیے آیا ہوں. اللہ اگر یہ بھی باقی نہیں رہے, اللہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی, قیامت تک کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. اللہ مدد فرما. سرکار روتے رہے, رات بھر روتے رہے. صبح ہوئی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ اتنا غم نہ کریے, باہر نکلیے. سرکار اللہ نے مدد فرما دی. حضور نکلتے ہیں اور چھڑی لیتے ہیں, اور جس میدان میں جنگ ہونی تھی تمام سیرہ ستہ, ابو داؤد شریف, بخاری شریف, تمام سیرہ ستہ کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں چھڑی لیتے ہیں, لے کر میدان میں جاتے ہیں. دیکھو تم کہتے ہو کہ نبی کو کچھ خبر نہیں, دیکھو کیا فرما رہے ہیں, اٹھاؤ حدیث پڑھو, بدبختو کیا بات کرتے ہو. فرما کے جا کے میدان میں نشان لگاتے ہیں, لکیر کھینچتے ہیں. فرماتے ہیں کل یہاں ابو جہل مرے گا. کب مرے گا؟ کل مرے گا. آج خبر دے رہے ہیں یہاں کل ابو جہل مرے گا, یہاں لکیر کھینچتے عتبہ مرے گا, یہاں عتیبہ مرے گا, یہاں ولید مرے گا, یہاں فلاں مرے گا. انس, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے, بخاری میں تمام میں موجود ہے. حضرت انس فرماتے ہیں میری نگاہ ان تمام لکیروں پہ تھی. سرکار نے جہاں جہاں لکیریں کھینچی تھی, کہ اللہ کی قسم میں نے اگلے دن جب جنگ ہوئی میں نے دیکھا کہ جہاں سرکار نے حکم کیا تھا کہ ابو جہل یہاں مرے گا وہیں بدبخت مرا, جہاں ولید مرے گا وہیں مرا, جہاں عتبہ اور عتیبہ مرے گا وہاں مرا. کیا باتیں کرتے ہو, اللہ اپنے محبوب کو ہر چیز سے باخبر کر. خیر اگلا دن ہوا, کھڑے ہوئے, جنگ شروع ہوئی. سامنے مشرکین مکہ میں سے عتبہ, ولید اور شاید عتیبہ یا شیبہ, یہ تین جو ہے آ کے کھڑے ہوئے سامنے. فرمایا کہ کون ہے ہمارے مقابلے میں؟ اللہ کے محبوب نے انصاریوں میں سے 3 کو کھڑا کیا, مدینے والوں. انہوں نے اس نے کہا نہیں, ہم ان سے نہیں لڑیں گے, ہمارے برادری والوں کو بھیجو, ہمارے مقابلے والے کو بھیجو. برادری کا بڑا چسکا ہوتا تھا نا. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا زیادہ جلدی مرنے کا شوق ہو رہا ہے, امیر حمزہ کھڑے ہو, اسد اللہ و اسد رسول اللہ, چچا جان کھڑے ہوئے گے, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, علی ابن ابی طالب کھڑے ہو, علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے, ایک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے, بوڑھے تھے, یہ بھی کھڑے ہو گئے. 3 لوگوں کو کھڑا کیا.
یہ قریش میں سے، اب ٹھیک ہے جاؤ. گئے اور حمزہ نے مارا رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک ہی بار میں جو ہے کاٹا پیٹا ختم. حضرت علی نے ایک دو بار میں کام ختم. عبیدہ رضی اللہ عنہ تھوڑا ضعیف تھے، ان کے اوپر بھاری پڑنے لگا تو علی المرتضیٰ واپس دوڑے اور جا کر مارا، اس کو کاٹا اور حضرت ابو عبیدہ کو اپنے کندھے پہ لیا اور لے کر حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ کے جانثار خادم کو بچا بھی لایا، آپ کے دشمن کو مار بھی آیا. حضور خوش فرمایا. اس کے بعد آغاز ہوا اور جنگ ہونا شروع ہوئی اور ایک دوسرے سے ایک دم بھڑ گئے اور لڑنے لگے اور جنگ شروع ہوئی. فرماتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہتھے چڑھ گیا، اس انہی کا جو پہلے مالک ہوا کرتا تھا امیہ بن خلف. دیکھتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ اس کو دوڑاتے، کہتا ہے امان مل جائے گی، امان مل جائے گی، تجھے امان دے دوں گا، تجھے بخش دوں گا. حضرت بلال کہتے تجھے امان تجھے آج میں امان دیتا ہوں، امان دے گا تو مجھے؟ رہائی مل جائے گی، رہائی مل جائے گی. چلانے لگا. عبد الرحمن ابن عوف کھڑے تھے، کہتے ہیں کہ بلال جب کوئی معافی مانگے اور رہائی دے رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اور معافی بھی مانگ رہا تھا، کہ معافی مانگ رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے تو معاف کر دینا چاہیے. فرماتے ہیں بلال اس کو کیا پوری دنیا کو معاف کر دو، اس بدبخت کو نہیں معاف کرنا، اس ظالم کو، اس بدبخت کو، اس ملعون کو نہیں معاف کرنا، اس کو تو مارنا ہے. اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کو تمام کیا. فرماتے جہاں حضور نے نشان لگا تو وہیں سب کے سب مرے، جس کا نشان لگا حضور نے وہاں سب مرے. پھر فرمایا کہ اتنے میں دو بچے آئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو چھوٹے بچے معاذ اور معاوض، کیا معاذ اور معاوض، ان کی بھی عمر بتائی جاتی ہے کہ 16-17 سال کی عمر. معاذ اور معاوض آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ کس سے؟ عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں چچا وہ کہاں ہے، ابو جہل کہاں ہے؟ فرمایا کہ بیٹا تم کیا کرو گے، تمہیں کیا کرنا؟ تو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا ہے کہ مریں گے، وہ بچے کہتے ہیں اپنی زبان میں، کہتے ہیں مریں گے یا ماریں گے ناری کو، مریں گے یا ماریں گے ناری کو، ناری مطلب جہنمی، مریں گے ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے. کیا عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا، وہ دیکھو وہ گھوڑے پہ آ رہا وہی ابو جہل ہے. کہ میں نے ابھی اشارہ کیا اتنے میں یہ نکلے، وہ گئے اور وہ پہنچ گیا ابو جہل کے پاس، اور اس نے جو ہے ایک کی تو بتاتے ہیں کہ تلوار سے کم ہائٹ تھی، ہائٹ بھی کم تھی، مارا تلوار، ادھر سے مارا ادھر سے مارا. ابو جہل نے بھی مارا تو معاوض ان کو جو ہے ان کا ہاتھ کٹا، ان کا ہاتھ کٹا اور گوشت کٹا. کیا دیکھو کیا جذبہ ہے 16-17 سال کے بچے کا، ہاتھ سے پیر سے پکڑ کے ہاتھ کو اکھاڑ دیا، کھینچ دیا، مارا تلوار، گرا وہ بدبخت ملعون، گرا. اور گرنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو اس کی گردن کاٹنے لگے. تو اس وقت بھی دیکھو تکبر کا عالم کیا ہے بدبخت کا، ملعون کا. کیا کہتا ہے ذرا نیچے سے گردن کو کاٹنا تاکہ تمام لوگوں کے ساتھ میرا جب سر رکھا جائے تو معلوم ہو کہ سردار کا سر ہے، معلوم ہو. ملعون کا جو ہے خیر جنگ ہوئی، ختم ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، 14 صحابہ اس میں شہید بھی ہوئے. اللہ نے ایمان مسلمانوں کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی. فتح کرنے کے بعد لے کے آ کے وہیں ایک کنواں تھا، حضور نے جتنے مشرکین مکہ تھے 70 سے زیادہ وہ مرے تھے، حضور نے سب کو لے جا کر کنویں میں پھینکا، کنویں پھینکوا دیا. اور کنویں میں پھینکوانے کے بعد حضور جا کر کھڑے ہوتے اس کنویں پہ اور کہتے ہیں اے فلاں ابن فلاں، اے ابو جہل ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، یہ جتنے مشرکین تھے نا بادشاہ سب اپنے آپ کو، اور مطلب اے فلاں ابن فلاں، دیکھا آج میرے اللہ نے میری کیسی مدد فرمائی، آج تمہیں جو ہے ذلیل کیا، اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی. تم تو عمر رضی اللہ عنہ جیسے کھڑے تھے، فرماتے یا رسول اللہ آپ یہ مرے ہوئے سے بات کر رہے ہیں، یہ سنتے؟ فرماتے عمر یہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، عمر یہ ہمارے جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ کو سن رہے ہیں، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں. تو بہرحال خیر یہ جنگ بدر تھی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی وہ صحابہ جیسا ایمان اور جذبہ عطا فرمائے، وہ قوت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فضائے بدر پیدا کرنے والی کیفیت پیدا فرمائے اور وہ جذبہ اور شوق پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اس مجلس کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.